نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کی سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم روزے کے بارے میں بات کریں گے۔ روزے کو ہم نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ روزہ بنیادی طور پر تقریباً ساری مخلوق میں جاری و ساری عمل ہے۔ کوئی اسے کچھ نام دیتا ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے۔ کچھ وقفے کے لیے لذات کو چھوڑنا، ان میں کھانا پینا بھی ہے، ان میں لایانی باتیں بھی ہیں، ان میں زن و شوئی کا سلسلہ بھی ہے، گرچہ کہ کچھ حدود و قیود ہے۔ جب آدمی روزے کی نیت کر لیتا ہے، اس کا دورانیہ کم زیادہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں جو ہدایات دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر ضروری قرار دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنے۔ اب لفظ تقوی کو آپ کسی بھی انداز میں ڈھال سکتے ہیں۔ مذہبی لوگوں نے، دیندار لوگوں نے، صوفیاء کرام نے، اور جنہوں نے قرآن کریم کی تشریح کی ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ عبادت کے انداز میں تقوی، پرہیزگاری ایک خاص چیز کا نام ہے، کہ جو چیزیں تمہیں مذہب نے، دین نے، یا تمہارے وہ جو نظریات ہیں چلے آ رہے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وہ معاشرت سے ہو، معاش سے ہو، وہ نجی زندگی سے ہو، ان سے بچنا پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ ہم طبیب لوگ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ۔ ہر ایک نے روزے کے اپنے اپنے انداز میں فوائد بیان کیے ہیں، اور ان فوائد کی بنیاد پر انہوں نے مذہبی لوگوں کو راغب کیا ہے کہ روزہ ایک بہترین عمل ہے۔ ہم طبیب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، روح کا جو معاملہ ہے وہ ہماری بحث سے باہر ہے۔ ہم تو جو دیکھتے ہیں، اس 5-6 فٹ کے وجود میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے، ہم تو اس سے بحث کرتے ہیں۔ لعلکم تتقون، یعنی بریک فاسٹ جو ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ تمہارے اندر سے ان کثافتوں کو، ان فاضل مواد کو، ان متعفن چیزوں کو، ان ٹاکسس کو، جو تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہیں، جسم انہیں دائیں بائیں کر دیتا ہے، انہیں ہضم کر لیتا ہے، خارج کر لیتا ہے، ساری چیز کر لیتا ہے۔ سب سے تکلیف دہ جو عمل ہے اس وقت جو سمجھا جاتا ہے، وہ کینسر ہے۔ اس کینسر کو روزے کی حالت میں، جب روزہ 14-14 گھنٹے کا ہوتا ہے، 18-18 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ بھوک کی حالت سے انتہا درجے کی گرمی پیدا ہوتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، غذا کی طلب ہوتی ہے، اور ہمارا جسم ان چیزوں کو طلب کرتا ہے۔ جب ہمیں نہیں ملتی، تو پھر جو ذخیرہ شدہ چیز ہوتی ہے، کسی بھی صورت میں ہو، وہ چربی کی صورت میں ہے، ماंس کی صورت میں ہے، پانی کی صورت میں ہے، وہ موٹاپا ہے، وہ پتلا پن ہے، جو بھی کچھ ہے، پھر اس جسم نے ہر وقت کام کرنا ہے۔ دل ہے، اس نے ہر وقت دھڑکنا ہے، دماغ ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے، جگر ہے، اس نے اپنا معاملہ کرنا ہے، حرکت ہے، یعنی جو بھی کچھ ہمارا عام روٹین میں جسمانی نظام کام کر رہا ہے، وہ روزے میں بھی کرتا ہے۔
ہر وقت ہر آن جیسے سانس کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے غذا کی بھی ضرورت ہے، ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی انجن کو چلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کچھ نہیں ملتا تو پھر اس سے ذخیرہ شدہ چیزوں کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ان چیزوں کو کھاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں کینسر ہوتا ہے ان ذرات کو بھی، اس گرمی کی بنیاد پر، اس قوت مدافعت کی بنیاد پر یہ کھانا شروع کر۔ ہم نے روزے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم اسے جاری کر دیں گے۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ روزہ انسان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ ہم مسلمان، ہم تو کسی بھی عبادت کو بطور ڈنڈ استعمال کرتے ہیں، ہم تو اسے ایک بوجھ استعمال کرتے ہیں، نماز سے اس میں دڑا دڑ لگتے ہیں۔ روزہ ہے تو شہری میں اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ ابکائیاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ 10-11 بجے تک ہمارا جو ہے نا وہ پیشاب پخانہ ہی بند نہیں ہوتا کہ کھائی جو اتنا لیتے ہیں، بری ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کئی 4-4 پروٹھے کھا جاتے ہیں۔ اور بات کیا ہوتی ہے ہمارے سامنے؟ نہ تو روزے کی غرض و غایت ہے، نہ اس کی حقیقت ہے، نہ اس کے معاملات ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، ہم نے کام بھی کرنا ہے، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، یہ ہوگا وہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ روزے کے مقصد کو سمجھو۔ روزہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تم ایک خاص وقفے میں روزہ رکھو اور کچھ کھاؤ مت، بچے رہو، پانی مت پیو۔ اب یہ جو ایک کھانے کی جو روٹین ہے، اس سے ہٹ کر ہمارا جسم جب کھانا طلب کرتا ہے تو اسے جب کھانا نہیں ملتا تو جو ہمارے اندر ٹاکسس جمع ہوتے ہیں، امراض جمع ہوتے ہیں، ہماری رگوں میں کلوٹس آ چکے ہوتے ہیں، ہمارے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ہمارا ماس لٹک جاتا ہے، ہماری ہڈیوں میں پلپلا پن پیدا ہو جاتا ہے، یہ ان تمام اسباب کو جلانا شروع کر دیتا ہے، کھاتا ہے۔ جب یہ سب کام ہو جاتا ہے، ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم تو اسے بطور سزا کے رکھتے ہیں، بطور عبادت کے، یا بطور اس طبی فائدے کی، رب رسول کی رضا کے ہم نام تو اللہ کا دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس کا وقت بھی، ٹائمنگ بھی بتا دی، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ ایسا ہو کہ عام جب موسم صاف ہو تو باہر کھلی فضا میں آپ کالے اور سفید دھاگے رکھ دو۔ جب ایک تیز نظر کا آدمی اس اندھیرے میں پہچانے لگ جائے کہ یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے، تو پھر سمجھو کہ اب طلوع فجر ہو چکا ہے، اب سحری کا وقت ختم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی دن ڈوب جائے، رات شروع ہو جائے، وہاں تک روزے کی مدت ہے، اس کو بعد کھول دو۔ اب افطاری کا جو معاملہ ہے، ہم نے اس میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ ہم اس میں اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ افطاری کرتے ہیں، اتنا پانی پیتے ہیں، اور اس میں اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ سے اٹھا ہی نہیں جاتا، پورا وجود بے حس ہو جاتا ہے، اتنا بوچھل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی۔ ایک طرف سحری میں جو ہم عام روٹین میں کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کھایا، اب افطاری میں اتنے لوازمات کر لیے کہ جو لعلکم تتقون ہیں یہ ذبح کر دیا ہم نے اس سحری کے ساتھ، اس افطاری کے ساتھ، وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب رمضان میں روزہ رکھ کر کے فرمایا ایک کھجور کھا لو، پانی پی لو۔ صحابہ کرام سے پوچھا، جب دیکھیں اس وقت جو معاشی حالات تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ دنیاوی لحاظ سے تنگی تھی، اسلام کا پھیلاؤ تھا، لوگ کمانے کی طرف سے زیادہ اسلام کو خون جگر دینے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ اس ظاہر ہے کہ جو چیز کرو گے وہی چیز ملے گی۔ انہوں نے دین کا کام کیا، انہیں دین ملا، ہم دنیا کے پیچھے ہمیں روٹی ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی روزے دار کو روزہ افطار کرواتے اس سے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہ ہو، غربت ہے، تنگ دستی ہے، معاشی تنگی ہے، اب ایسے میں ہم کہاں سے، ہمیں تو خود نہیں ملتا، تو ہم کسی کو، فرمایا ایک کھجور کا ٹکڑا ہو، ایک لسی کا گھونٹ ہو۔ دیکھیں آپ طرح طرح کے پکوان پکواتے ہیں، کہیں دہی بھلے ہو رہے ہیں، کہیں وہ کریم چاٹ بن رہے ہیں، کئی پھل آ رہے ہیں، کئی مشروبات ہیں، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب جو اس فجر میں، جو فجر سے پہلے آپ نے سحری کی تھی، اس میں آپ نے نہ جانے کیا کیا جو ہے نا اندر ٹھونسا، 12 بجے تک تو اس کی کھٹی ڈکارے نہیں گئی۔ پھر آپ عصر کی نماز پڑھ کے پھر افطاری کے چکر میں پڑ گئے، بازار جا رہے ہیں، کہیں کچھ آ رہا ہے، کہیں کچھ، یعنی یوں سمجھے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ اب اس میں پھل چیرے جا رہے ہیں، پکوڑے ہو رہے ہیں، سموسے ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اب افطاری میں اب کھا رہے ہیں، اتنا ٹھونستے ہیں، اتنا ٹھونستے ہیں، چھٹانک چھٹانک پایا پایا کھجورے کھا جاتے ہیں، جگ جگ پانی پی جاتے ہیں، اور دو دو پیالے دہی بھلے کے، فروٹ چاٹ کے، ان کے کھا جاتے ہیں، اور پھر کھانا پھر بھی باقی ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم جو اسلامی احکامات ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہے، جب تک ہم اس کی ایسی تیسی نہیں کر لیتے ہمیں صبر ہی نہیں آتا۔ ہم جب کسی کو بخشوانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ واہی تباہی کام کرتے ہیں، وہ فضول خرچیاں کرتے ہیں جن کا نہ اسلام میں تصور ہے، نہ رب رسول نے ان کا حکم دیا ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ 4 گاؤں کی دعوت کرتے ہیں، 50 50 دے گئے جی عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو زیادہ مدھول نہیں دیتے، اسے رڑک نہیں لیتے، جب تک ہم شور نہیں مچاتے، ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے تم پرہیزگار بن جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی بات نہیں ماننی، ہم تو ایسے مر جائیں گے۔ ہمارے بجٹوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم صدقہ خیرات کی جگہ پر ہم کھانے پینے میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ روزی میں اضافہ کر دے۔ بھائی روزی کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، روزی کو اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو اس کے دوسرے معنی بھی ملیں گے۔ تو اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے، اگر نہیں مسلمان ہو تو رکھنا ہے، تو سادہ جو آپ کی نارمل غذا ہے وہی رکھو۔ ہاں کچھ مزدور طبقہ ہے جو جسمانی طور پر زیادہ مشقت کرتا ہے، وہ کوئی ایسی چیزوں کا اضافہ کر لے، دہی کا اضافہ کر لے، کسی چیز کا کر لے، چلو کچھ اچھے سے کوئی، اگر گھر میں سالن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ لیکن فلسفہ یہ ہے کہ جو چیز جس انداز میں، جس مقصد کے لیے، جس پرپس کے لیے وہ چیز کی جا رہی ہے، وہ حاصل ہو تمہیں۔ اچھا، جب ہوتا ہے
اب دیکھیں، ہم اپنے کالموں میں اور اپنے آرٹیکلس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ روزہ صرف ماس کوئی کم نہیں کرتا، موٹاپے کوئی کم نہیں کرتا، ہاضمے کو ٹھیک نہیں کرتا، یہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو، جگر کی کارکردگی کو، دل کے معاملے کو، اور جسم میں جوڑوں کے، آپ کی سوچ کو، آپ کے اندرونی جذبات کی تطہیر بھی کرتا ہے۔ تو تطہیر تو تب ہی کرے گا نا جب جتنی آپ سے طلب کی جا رہی ہے اتنا آپ یہ کام کریں۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزہ رکھا۔ آپ شابان کے، جو اب یہ شابان جا رہا، 2 4 دن رہ گئے ہیں، اب اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے روزے رکھتا ہوں، میں رمضان کی تیاری کر۔ اب ہم رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ راشن جمع کرتے ہیں، کھانا جمع کرتے ہیں، پھل جمع کرتے ہیں، مشروبات کا سٹاک کرتے ہیں۔ اب آپ کے طرز عمل میں، صحابہ کرام کے طرز عمل میں، اور ہمارے طرز عمل میں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد میں دسترخوان لگے، میں ان کی برائی نہیں کر رہا، میں روزے کی افادیت اور روزے کی اہمیت اور اس کی جو غرض غایت ہے، میں وہ بحیثیت طبیب بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑے بڑے دسترخوان ہیں، دعوتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، افطاریاں شروع ہو جاتی ہیں، العما والحفیظ آتے وہ ہیں، اور یہ ایک ٹرنڈ بن گیا ہے، آتے وہ ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا۔ دعوت ایسے دی جاتی ہے جیسے بیاہ شادیوں میں، تقریبات میں دی جاتی ہے، ایسے افطاری کی وہ دی جاتی ہے۔ افطاری ہوتی ہے اس کی جس کا روزہ ہو، جو مستحق ہو، اور جو ضرورت مند ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے وہ کھجور بھی نہیں ہے، وہ لقمہ بھی نہیں ہے، جو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے، جس سے آدمی اپنے وقت پر جا کر وہ روزہ افطار کر لے، افطاری ان کی ہوتی ہے۔ یہاں تو پہلے ہی وہ لوگ ہیں کہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی معدے کا مریض ہے، کوئی کسی کے آنتوں کا انفیکشن ہے، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ ٹھونستے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، ٹھونستے ہیں، بیماری کا بہانہ کرتے ہیں، ان کی جان نکلتی ہے کہ ہم 10 5 گھنٹے بھوکے رہ لیں۔ تو بھائی، بات یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ بو کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز جل جائے، معدہ خالی ہو جائے، پانی کی بہتات ختم ہو جائے، ہر چیز، اس وقت بو آتی ہے، خشکی کی بنیاد پہ بو آتی ہے، اور ہم نے وہ کام کرنا۔ کیا اللہ بو سونگنے کے لیے رہ گیا؟ نہیں، اصل بات اس تہ تک پہنچو کہ یہ اس بو کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے اندر خمیر در خمیر ہو کر تمہارے جسم کی، تمہاری ذہن کی، دل دماغ کی، تمہاری پوری جسمانی مشینری کی کارکردگی متاثر ہو گئی ہے، یہ تندرست ہو جائے۔ پھر ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں روزے کے یہ فائدے ہیں، روزے سے اس بیماری کا علاج ہے، میں بھی کہتا ہوں علاج ہے۔ تمہارا معدہ درست ہو جائے گا، تمہارا جگر درست ہو جائے گا، تمہاری ذہنی صلاحیت کو جلا ملے گی، تمہارے جوڑوں کو درد ختم ہو جائے گا، تمہاری شوگر کو کنٹرول ہو جائے گا، تمہارے یہ معاملات ہو جائیں گے۔ اور ہم لوگ بیماریوں کو روزہ چھوڑنے کا بہانہ بناتے ہیں، مجھے تو شوگر ہے، میں تو رکھ نہیں سکتا۔ ہاں، تو کھا سکتا ہے، رکھ نہیں سکتا۔ تو میاں بات یہ ہے کہ روزے کو روزہ سمجھو، اس کی غرض و غایت کو، اس کے مقصد کو سمجھو۔ ایک مثلا ایک آدمی ہے، وہ 1 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 کلو، 1000 کلومیٹر کسی آدمی کو کسی مقصد کے لیے وہاں جاتا ہے، سفر کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، آرام میں خلل آتا ہے، اس کی معمولات زندگی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچتا ہے تو جس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں،
اس کے کو جواب دے جاتی ہے، وہ اتنا سفر سے نہیں تھکتا جتنا وہاں جا کر پتہ چلتا ہے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ تو ہم یہ چیز سوچیں کہ ہم 29 یا 30 دنوں میں ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا، لعلکم تتقون، کہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ بنے ہیں ہم ایک رسم کرتے ہیں، عبادت نہیں، رسم کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، اب لوگ جا رہے ہیں کثرت سے عمرہ جا رہے ہیں، وہاں بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے، ویزے نہیں ملتے، اتنی لوگ کثرت سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بھائی ہم نے حرم میں روزے رکھے، ہم نے وہاں تراویح، بھائی منع، ایک فصیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی وہاں کہ لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، بھائی مانا، اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کا فرمان بالکل برحق ہے، سورج ادھر کا ادھر سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن آپ کے فرمان کا ایک شوشہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نماز کا جو متبادل ہے، جو دین کی، روزے کی، نماز کی غرض و غایت ہے، اگر وہ فوت ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے عادت۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے عام آدمی جس کام میں لگا رہتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے، جب وہ سوتا ہے نا، سونے میں بھی وہ وہی بڑبڑاتا ہے، وہی کام کرتا ہے، ایسے ہی ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، وہی باتیں جو وہ عام روٹین میں کرتا ہے، جو روزمرہ کرتا ہے۔ کوئی سبزی بیچ رہا ہے تو وہاں بھی سبزی بیچ جائے گا، کوئی رکشہ چلاتا ہے تو وہاں بھی سواریاں بٹھائے گا۔ تو ایسے ہی ہماری یہ روٹین ہے کہ ہم نے صرف ایک اس وہ نقشے کو بنانا ہے، وہ الٹا ٹیڑھا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا مقصد کیا ہے۔ اب ایک ایک چھوٹی سی ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، کھانے پینے سے، غلط دیکھنے سے، غلط سونگنے سے، غلط سننے سے، اس ہاتھ کے غلط کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کا دام بڑھا دیتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ایک اس رمضان کو منافع خوری کا ایک اعلیٰ موقع تصور کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمیں بچائے گا؟ یہ جہنم سے ہمیں بچائے گا؟ ہم جتنے بھی کام ہیں، جو دو نمبریاں ہم 11 مہینے نہیں کر سکتے وہ رمضان میں کرتے ہیں۔ 2 نمبر شربت بیچتے ہیں، 2 نمبر سبزی لاگتے ہیں، کیمیکل شدہ چیزیں ہم بیچتے ہیں، اور آٹے کی مد میں پرانے ٹکڑے چوکر ان چیزوں کو پیس پیس کر ہم روزے داروں کو کھلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں 1 کا 700 گنا ملے گا۔ یہ بھول جاؤ، بھول جاؤ۔ جو تم بھوکا رہنے کا ناٹک کر رہے ہو اور رب سے جنت کے لیے جو ہے نا باب الریان کا تم خواب لے کر بیٹھے ہو نا، کہ ہم جنت میں سیدھے اس دروازے سے جائیں گے جو روزے داروں کے لیے ہے۔ بھائی روزے داروں کی صفات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی روزے دار سے تیز زبانی سے بات کرتا ہے تو اس سے کہتے میں تجھ سے لڑ نہیں سکتا، میں روزے سے ہوں۔ دھوکہ دہی تو دور کی بات ہے۔ تو ہم نے تو بھائی رمضان کو، روزے کو، اور اس اسلامی احکامات کو اور ان چیزوں کو بس مت پوچھے، کہ اللہ نے اگر ہمیں اس روزے پر ہی پکڑ لیا نا، ثواب تو خیر بس وہ غفور رحیم میں کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر پکڑ لیا نا تو بس مت پوچھے۔ سب کے لیے سیزن ہے، تاجروں کے لیے سیزن ہے، ریڑی والوں کے لیے سیزن ہے، مینوفیکچررز کے لیے سیزن ہے، مذہبی لوگوں کے لیے سیزن ہے، یہ سب کے لیے سیزن ہے۔ یہ کمائی ہے، عبادت نہیں ہے، ہم نے اسے عبادت چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو میاں بات یہ ہے، اگر اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے تو اسے واقعی تتقون والی روٹین بنا لو، ایسا مت کرو
جیسا ہم کرتے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں رمضان ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں الٹی چھریوں سے جو ہے نا کھال اتاری جاتی ہے۔ ایک بنیادی چیز سے ادرک، سبزی، ٹماٹر، لہسن، پیاز، ٹنڈے، ان تک کی چیزیں قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں، اور ہم جنت میں کسی کو نہیں جانے دیتے۔ سب ایک ایک جو ہے نا لائن میں ٹھک کھڑے ہیں۔ اگر کوئی کہے او کسی نے نبی کی گستاخی کی ہے تو لٹ لے کر سب چیز کو چھوڑ کر اسے مارنے آ جاتے ہیں، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ او بھائی، ختم نبوت یہ سکھا رہی ہے، دو نمبری سکھا رہی ہے۔ آپ نے تو منڈی میں جا کر نا ایک گندم کا غلہ پڑا ہوا تھا، ڈھیر پڑا ہوا تھا، آپ نے ہاتھ مارا، اس میں گیلا پن محسوس ہوتا، اوے تو کیا کر رہا ہے، ایسے مت کر، چیز میں عیب بتا کر بیچ۔ اور ہم کسی پھل والے سے جو سب سے لو طبقہ ہے، جو ریہڑی پر بیٹھا ہے، فٹ پاتھ پر ایک چٹائی بچھا کر پھل بیچ رہا ہے، ہمارا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے، آپ اس سے 1 کلو پھل لے لے، 1 2 دانے ضرور خراب ڈالے گا، تم سے اچھے پیسے لے گا۔ اور اگر کہہ دو کہ میں اپنی پسند کے لیتا ہوں، کہتے ہیں جاؤ آگے سے لے لو، میں تمہیں نہیں دیتا۔ کیوں؟ جب آپ لیں گے، اگر آپ نے اچھے دانے ڈال لیے ہیں تو وہ اسے شاپر بدلنے کے اس میں وہ نیچے پھینک دے گا، گندا شاپر جو پہلے سے پیک کیا ہو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ جب آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں گے، گھر آئیں گے، افطاری میں آئیں گے، جب آپ اسے کھول کر دیکھیں گے تو آپ اس کے لیے دعا نہیں دیں گے، پتہ نہیں کیا منہ سے اول فول نکلے گا۔ بس آج کی اتنی ہی کافی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایسے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس میں مسلمان کا نام نہیں ہے، کسی مولوی کا، کسی تہجد گزار کا نام نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، عمومی طور پر کتبہ ضروری قرار دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ پہلے لوگ بھی رکھتے تھے۔ یعنی یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، جب ہم اس فطری عمل کو پورا کرتے ہیں اور ایسے پورا کرتے ہیں جو اس کا تقاضا ہے، تو ہمیں اس کا بینیفٹ ملتا ہے۔ 11 مہینے کی صحت بونس میں ملتی ہے، ہماری صلاحیتیں کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں دوائیوں سے نجات ملتی ہے، علاج و معالجہ سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں کہ تتقون تم جنت میں جاؤ بس بات ختم ہو گئی۔ ہم نے تو عبادات کو، ہم نے تو اسلام کو، پورے اس معاشرے کو جنت دوزخ کا ایک کھاتا بنا کر رکھ دیا ہے، اور ہمارے ذہن میں کوئی چیز آتی نہیں۔ اور جو عبادت، جو مذہب ہمیں یہاں فائدہ نہیں دے سکتا، وہاں جا کر کیا فائدہ دے گا؟ بس اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔